السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول حدیث میں آج ہم لوگ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر سبق کے شروع میں یہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر نئے سبق کو پڑھنے سے پہلے ایک بار پرانے سبق کو ضرور دہرا لیا جائے، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سبق کس سے جڑا ہوا ہے اور اس سے پہلے کی بحثوں میں کون کون سی باتیں آ چکی ہیں۔ اس لیے کہ میں یہ کوشش کروں گا کہ جو باتیں پہلے بتائی جا چکی ہیں وہ دوبارہ اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ نہ دہرائی جائے، تاکہ وقت کم لگے اور زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اس سبق پر متوجہ رہ سکیں۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں۔ یہاں ایک بات ابھی سمجھنی ہے، اوپر جو آپ نے حدیث کی قسمیں پڑھی ہیں وہ حدیث کی قسمیں آپ نے پڑھی ہیں تعداد صحابہ کے اعتبار سے، کون صحابی نے کتنی زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ یعنی آپ اس پوری کتاب میں الگ الگ قسم کی تقسیم کو پڑھیں گے، الگ الگ طرح کے کلاسیفیکیشنز کو آپ پڑھیں گے۔ آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، یعنی آج حدیث کی ہم وہ قسم پڑھنے جا رہے ہیں جن حدیثوں کی تقسیم راویوں کے گنتی کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ یعنی حدیث کمزور ہے، مضبوط ہے، ضعیف ہے، نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے ابھی بحث نہیں چل رہی ہے۔ ابھی صرف اتنی بحث چل رہی ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے لوگ کتنے ہیں۔ زیادہ لوگ ہیں تو اس حدیث کو الگ قسم میں رکھیں گے، الگ کیٹیگری میں رکھیں گے۔ تھوڑے کم لوگ ہیں تو الگ کیٹیگری میں رکھیں گے، نہایت ہی کم لوگ ہیں تو ان کو الگ کیٹیگری میں رکھیں گے۔ تو حدیث کتنے لوگوں نے بیان کیا ہوا، ایک اگر حدیث ہے مان لیا جائے تو اس حدیث کو بیان کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے، تو ان بیان کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی رہی ہے اس کے اعتبار سے تقسیم ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہاں حدیث کی تقسیم صحیح یا غلط، ضعیف یا مضبوط حدیث کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہاں تقسیم صرف اتنی ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے یا درمیانی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں نقل کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ جن لوگوں نے بھی حدیث نقل کی ہیں ان لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث 4 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا ہے متواتر حدیث۔ متواتر حدیث کیا ہے؟ تواتر کے لغوی معنی تتابع یعنی پے در پے ہونے کے ہیں۔ اس سے متواتر کا لفظ ماخوذ ہے۔ اصطلاح میں متواتر وہ حدیث ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر طبقے میں اتنی بڑی جماعت نقل کرتی آئی ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ متواتر پہلی حدیث کی قسم ہے متواتر حدیث۔ متواتر بنا ہوا ہے تواتر سے، تواترا یتواتر تواترن باب تفاعل، جس کے لغوی معنی یعنی تواتر کے معنی ہوتے ہیں پے در پے ہونا، یعنی ایک کے بعد ایک سیکوینس آرڈر میں باتیں چلنا۔ تو یہ ہو گئے لغوی معنی۔ اب اس آج کے سبق میں بار بار آپ کو لغوی اور اصطلاحی معنی اس کا فرق یاد رہنا ضروری ہے۔ تو متواتر حدیث کے لغوی معنی کا مطلب ہے وہ حدیث جس کو پے در پے ایک دم سیکوینس میں ایک کے بعد ایک بیان کیا گیا ہے۔ اور اصطلاح میں متواتر حدیث کہا جاتا ہے، یعنی اصول حدیث کی اصطلاح میں یا حدیث کی اصطلاح میں متواتر حدیث ان حدیثوں کو کہتے ہیں
جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے تمام زمانے میں اتنی راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ عام طور پر یہ ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کو یا ان راویوں کی تعداد کو دیکھ کر کے ہم کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ عام طور پر اتنی بڑی جماعت جھوٹ بات پر متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک منٹ رک جائیے ذرا۔ چلیے، تو تواتر حدیث کی جو حدیث کی کتابوں میں جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مان لیا جائے ایک حدیث ہے، اس کو ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ عام طور پر اس حدیث کو کوئی جھوٹا نہیں کہہ پائے گا، یا ہم کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی جماعت ایک بات پر اگر وہ جھوٹ بات ہوتی یا ناقابل قبول بات ہوتی تو اتنی بڑی جماعت اس بات پر متفق نہیں ہوتی، تو وہ پورا ایک چین بن جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی ایک کلاس میں تک سمجھ کے چلیے کہ 100 بچے ہیں، ایک کلاس میں 100 بچے ہیں، اس میں سے کسی ایک بچے نے کہا کہ آج اسکول بند ہے، تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ لگے کہ ارے ایک ہی بات بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر آگے چل کے آپ راستے سے اسکول جا رہے ہیں، اس کو میں لکھ کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ اسکول جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ بھائی آج اسکول بند ہے، پھر بھی آپ جا رہے ہیں کہ ارے ایک آدمی کے بعد تھوڑی سچ ہوگا۔ آگے چل کے 4-5 آدمی اور 4-5 وہی اسکول کے بچے اور مل گئے، جس نے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو، اسکول بند ہے، پھر بھی آپ چلتے ہیں کہ نہیں 5 ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہوں۔ آگے چل کے پتہ چلا اسکول کا پورا ایک بس ہے جو لوٹ کر کے آ رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ نہیں آج اسکول بند ہے، تو آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان ہوگا کہ نہیں شاید اسکول سچ میں بند ہے۔ چونکہ ایک بچہ بول رہا ہوتا تو آپ کو اطمینان نہیں تھا، 5 بچہ بولا تو تھوڑا سا اور زیادہ اطمینان ہوا، لیکن جب پورا کا پورا اسکول کا ایک بس جس میں سارے بچے ہیں، اسٹاف ہیں، ٹیچر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول بند ہے، تب آپ کو مکمل اطمینان ہو گیا۔ تو آپ اسکول پر جائے بغیر آپ کے دل میں یہ اطمینان ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں اسکول آنے کے لیے۔ تو ایسے ہی متواتر حدیث ہوتی ہیں کہ سننے والے کو راویوں کی تعداد کو دیکھ کر کے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد اگر یہ بات جھوٹ ہوتی یا نعوذ باللہ اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ جھوٹ ہوتی یا یہ حدیث نہیں ہوتی، تو اتنی بڑی تعداد جو راویوں کی ہیں وہ اس جھوٹی بات کو قبول کر کے آگے نہیں بیان کر رہے ہوتے، چونکہ راویوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا ایک بہت سخت نظام پہلے سے چل رہا تھا۔ دوسرا آتا ہے متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث کا جو لفظ ہے، یعنی مان لیے کہ ایک بات کو 10 راویوں نے اگر بیان کیا ہے تو ان 10 راویوں نے ایک ہی طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے متواتر لفظی، یعنی حدیث کے لفظ بھی بالکل برابر ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے متواتر معنوی۔ متواتر معنوی کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ میں حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے الگ الگ راویوں کے ذریعے، ان کے اندر تو اختلاف ہیں، لیکن اس پورے حدیث کا جو مضمون ہے، جو موضوع ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سارے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کیا ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جس کے بے عینی الفاظ تواتر کے ساتھ منقول ہو، جیسے حدیث مسح علی الخفین،
کہ یہ 70 صحابہ سے مروی ہیں۔ تو متواتر حدیث کے لفظی کیٹیگری میں وہ حدیثیں آتی ہیں جس پہ الگ الگ راویوں نے اگر بیان کیا بھی ہو، چاہے صحابہ ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، یا ان کے بعد کے والے لوگ ہوں، ان سب نے حدیث کے الفاظ بھی بالکل برابر ہی بیان کیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، اس کے بعد پوری ایک حدیث، پورا روایت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے زندگی کو روشن کرے جو میری طرف سے کوئی بات سنتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، پھر اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، کہ بسا اوقات سننے والا جو ہوتا ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس کی حفاظت یا عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو 30 صحابہ نے نقل کیا ہے سیم الفاظ کے ساتھ۔ دوسرا حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس نے بھی میرے اوپر جھوٹ بات جان بوجھ کر بولی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اس کو 62 صحابہ نے نقل کیا ہے جن میں 10 مبشرہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ہو گئی متواتر لفظی کے معنی۔ اب آ جاتے ہیں متواتر معنوی۔ متواتر معنوی کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہر عہد میں ایک طبقہ نے دوسرے طبقے کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے نماز پنجگانہ۔ اب متواتر معنوی جو ہوتا ہے، یہاں پر تھوڑی سی تعریف بدلی ہوئی ہے، اصول فقہ کے اندر یہی تعریف تھوڑی الگ ہے، یہاں الگ ہے، بات برابر ہی ہے۔ متواتر معنوی کا مطلب یاد رکھیے گا کہ یہاں کیا ہوتا ہے کہ یا تو کوئی عمل ہوتا ہے جس کو صحابی نے بار بار بیان کیا ہوتا ہے کس طرح ہوئی تھی، یا اگر حدیث بھی ہوتا ہے تو بات بتانے کا انداز الگ ہوتا ہے مگر موضوع جو ہوتا ہے حدیث کا، جو مضمون ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے، یا روایت کے الفاظ مختلف ہوں لیکن ان سب میں قدر مشترک کے طور پر کوئی مضمون ثابت ہوتا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو جانے یا قرب قیامت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نازل ہونے سے متعلق روایات۔ تو یہ ساری روایتوں میں الفاظ الگ الگ ہیں مگر موضوع سیم ہی، قیامت آئے گی، تو یہاں پر ان حدیثوں کو ہم متواتر معنوی کے اندر شامل کرتے ہیں۔ آئیے آگے۔ مختلف اہل علم نے متواتر احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں درج ذیل کتابیں اہم ہیں، یعنی متواتر حدیث کی بہت ساری الگ الگ کتابیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ جو مشہور کتابیں ہیں وہ ان کا نام آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے الاظہار المتناثرۃ فی الاخبار المتواترتی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ دوسرا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب اور ہے قطف الاظہار کے نام سے، اپنی اس کتاب کی تلخیص بھی کی ہے، یعنی الاظہار جو کتاب ہے وہ تھوڑی سی بڑی کتاب ہے، تو اس میں سے کچھ اور زیادہ سمرائز کر کے قطف الاظہار نام کی بھی کتاب لکھی گئی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری کتاب جو ہے نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، محمد بن جعفر کتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کی ایک کتاب تو یہ ہے نظم المتناثر، اور ان کی بھی ایک کتاب ہے قطف الاظہار کے نام سے، قطف الاظہار فی نظم المتناثر، سیم پیٹرن پہ، تو اس سے کنفیوز نہیں ہوئیے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ خبر واحد، تو حدیث کی الگ الگ قسمیں تھیں۔ پہلا ہمارا متواتر حدیث تھا، دوسرا ہے خبر واحد۔ جو احادیث متواتر کے ساتھ منقول نہ ہو ان کو خبر واحد کہتے ہیں۔ اب یہ حدیث جو ہے متواتر کی طرح بہت زیادہ لوگوں نے بیان نہیں کیا ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ یہ بالکل اسی مثال سے سمجھ لیجئے کہ مان لیا جائے کہ جب آپ اسکول جا رہے تھے اور ایک آدمی نے کہا اسکول بند ہے، پھر دو آدمی نے کہا اسکول بند ہے، پھر 3 آدمی نے کہا اسکول بند ہے، آپ اس کا ہی بات اگنور کر دیے۔ آگے چل کے آ رہے تھے تو پھر 5-6 اور بچے ملے، انہوں نے بھی کہا کہ اسکول بند ہے، اسکول بند ہے، آپ اس کی بات بھی نہیں مانے، لیکن تھوڑا سا کھٹک پیدا ہوا،
پھر بھی آپ آگے بڑھ گئے، اور پھر تیسرے لیول پہ جا کے جب بس لوٹ کر کے آئی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اسکول بند ہے۔ تو اگر دوسرے لیول کی ہم بات کریں تو یہ کہلاتا ہے خبر واحد، جو متواتر حدیث نہیں ہوتا ہے مگر اطمینان کے درجے میں یہاں پہ آ جاتا ہے۔ حدیث پھر یاد رکھیے گا، حدیث صحیح ہے، کمزور ہے، غلط ہے، اس پر بات ہی نہیں چل رہی، یہاں صرف راوی کی بات چل رہی ہے۔ تو بس سے پہلے والی جماعت پر آپ نے حدیث آپ نے اگر کنسیڈر کر لیا اس کو، اس کی بات کو مانا، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبر واحد ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے حدیث کی اصطلاح میں خبر واحد وہ ہو جائے گا کہ جو متواتر کی طرح ہر زمانے میں بڑی تعداد میں لوگوں نے بیان نہیں کیا ہوتا ہے مگر پھر بھی اس کو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب خبر واحد کی قسم ہے۔ اب خبر واحد کی قسم کیوں ہے؟ جیسے میں نے اگزامپل دیا نا، آپ جب اسکول جا رہے تھے تو پہلے کوئی ایک بچہ منع کیا ہوگا، پھر کوئی 2 بچہ منع کیا ہوگا، پھر کوئی 4 بچہ منع کیا ہوگا، پھر کوئی 10 بچہ منع کیا ہوگا، پھر کوئی بس میں سارے بچے جو بیٹھے تھے وہ منع کر رہے تھے۔ تو ایک سے لے کر کے بس سے پہلے تک کے جتنے بچے تھے ان سب کی کیٹیگری الگ الگ ہے نا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بچے پر جتنا بھروسہ کر رہے ہیں اتنا ہی بھروسہ آپ کو تب ہو گیا تھا جب آپ 5 بچے کی بات سن رہے تھے، نہیں، چونکہ ایک بچہ اسکول بند کہہ رہا تو آپ کو مذاق سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن جب 5 بچے لوٹ کے کہہ رہے ہیں تو آپ کا وہ مذاق تھوڑا سا یقین میں تبدیل ہو گیا۔ تو وہ چیزیں بدلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے خبر واحد، خبر مشہور کے بعد جو وقت آتا ہے خبر واحد والا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں الگ الگ گنتی کے اعتبار سے پھر خبر واحد کی الگ الگ تقسیم ہو جاتی ہے۔ 1-2 لوگوں نے بیان کیا ہے تو وہ الگ طریقے سے، 5-10 لوگوں نے بیان کیا تو الگ طریقے سے، 10-15 لوگوں نے بیان کیا تو الگ طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ چلیے، تو پہلا ہے خبر واحد کی جو 3 قسمیں، اس میں پہلا ہے خبر مشہور، دوسرا ہے خبر عزیز، اور تیسرا ہے خبر غریب۔ مشہور، فیمس، جان ہی رہے، لغوی معنی تو یہی اس کا بہت زیادہ جو فیمس ہو، مشہور ہو، معروف ہو۔ اصطلاح میں خبر مشہور کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جس کو ہر زمانے میں 3 یا اس سے زیادہ راویوں نے نقل کیا ہو۔ خبر مشہور کو خبر مستفیض بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ تو خبر مشہور کیا ہے؟ خبر مشہور کہتے ہیں اس حدیث کو کہ ہر زمانے میں 3 یا اس سے زیادہ راویوں نے نقل کیا، یعنی کم سے کم 3 لوگوں نے، یا اس سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے مگر ایک حد ہے۔ اگر مان لیا ہر زمانے میں 50-50 100 لوگ کرنے لگے تب تو وہ متواتر ہی ہو جائے گا۔ متواتر سے ہٹ کر کے اگر ہر زمانے میں مان لیا جائے کہ اگر ایک حدیث کے 10 زمانے ہیں، میں یہاں پہ ایک بیان کرتا ہوں مثال کے طور پہ، چلیے، کہ ایک حدیث ہے جس کے الگ الگ زمانے ہیں، یہ 1 زمانہ، یہ 2 زمانہ، یہ 3 زمانہ، یہ 4 زمانہ، یہ 5 زمانہ، یہ 6 زمانہ، یہ 7 زمانہ، یہ 8 زمانہ، یہ 9 زمانہ، اور یہ مان کے چلیے 10 زمانہ۔ اس میں سے پہلا زمانہ نبی صحابہ کا ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، اور یہاں 10واں زمانہ ان علماء کا ہے، ان محدثین کا ہے جنہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے اپنے پاس۔ چلیے، مان لیجیے اس زمانے میں 10 لوگ حدیث کو بیان کرنے والے تھے، اس زمانے میں 3 لوگ ہو گئے، اس زمانے میں 6 لوگ ہو گئے، اس زمانے میں 9 لوگ ہو گئے، اس زمانے میں پھر 3 لوگ ہو گئے، اس زمانے میں 4 لوگ ہو گئے۔ تو یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کس زمانے میں بیان کیا گیا۔ تو سب سے زیادہ 10 لوگ تھے اور سب سے کم 3 لوگ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ خبر مشہور ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اس کی پوری کیٹیگری ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر زمانے میں کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ جو راوی ہیں وہ ہونے چاہیے، تو وہ خبر مشہور ہو گیا یا خبر مستفیض۔ مستفیض کا مطلب ہوتا ہے جس کو پھیلایا گیا ہو۔ 2 حدیث لے لیجئے، من اتى الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ کو آ جائے تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے۔ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ اچانک سے علم نہیں کھینچتے ہیں بلکہ علماء سے، بندوں سے علم کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی بندوں کو اٹھانے کے ذریعے علم کھینچ لیتے ہیں۔ اب آگے آئیے، اگر سلسلے سند میں کہیں بھی راویوں کی تعداد کسی زمانے میں 3 سے کم ہو گئی تو خبر مشہور باقی نہیں رہے گا۔ ہاں، وہ جو 10 زمانہ تھا اس میں کسی زمانے میں اگر 2 ہو گیا، باقی کے 9 زمانے میں 3 سے زیادہ تھا، پھر بھی یہ
کم کی وجہ سے اب وہ خبر مشہور کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ آگے یاد رکھنا چاہیے کہ فقہا کے نزدیک خبر مشہور اور خبر واحد ایک دوسرے کے مقابل قسمیں ہیں، اور محدثین کے نزدیک خبر مشہور اور خبر واحد ہی کی قسم ہے۔ جیسا کہ میں شروع سے یہ بات آپ کو دہراتے چلا رہا ہوں کہ محدثین اور فقہا کے نزدیک، مجتہدین کے نزدیک اصطلاح میں اور اس کی تعریف میں فرق ہوتا ہے۔ محدثین حدیث کو الگ اعتبار سے ناپتے تولتے ہیں، اور مجتہدین فقہا حدیثوں کو الگ اعتبار سے ناپتے تولتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اصول فقہ کے اندر فقہا کے نزدیک خبر مشہور اور خبر واحد، یہ دونوں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے عدل بدل میں یوز کی جاتی ہے۔ لیکن محدثین کے نزدیک خبر واحد اور مشہور جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی چیز کی قسم ہے۔ خبر واحد کی ہی قسم خبر مشہور ہے، تو وہ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں۔ کبھی خبر مشہور کہہ دیا انہوں نے، کبھی خبر واحد کہہ دیا۔ فقہا ایسا نہیں کرتے ہیں، فقہا کے نزدیک خبر واحد اور خبر مشہور دونوں کو الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں یوز کیا جاتا ہے۔ اہل علم کے یہاں خبر مشہور کا لفظ اصطلاحی معنی سے ہٹ کر لغوی معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور ایک تیسرا استعمال خبر مشہور کا لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ خبر مشہور کا مشہور مطلب بہت زیادہ فیمس، تو اس اعتبار سے کچھ ایسی حدیثیں جو بہت زیادہ فیمس ہیں، اگرچہ ان حدیث کو بیان کرنے والے راویوں کی تعداد کم ہو گئی ہوں، پھر بھی ان کو بعض لوگ حدیث مشہور کے اندر شمار کرتے ہیں، ان کے استعمال اور مشہور اور معروف ہو جانے کی وجہ سے۔ یعنی ایسی روایت جو لوگوں کے درمیان کسی خاص گروہ کے نزدیک مشہور و مروج ہوں اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، تو احادیث مشہورہ پر غالباً کوئی کتاب اچھا یہاں سے بات کمپلیٹ ہو چکی ہے کہ اہل علم کے نزدیک خبر مشہور جو ہے وہ حدیث کو بھی وہ مشہور کے اندر شامل کرتے ہیں جن کو زمانے میں بہت مقبولیت ملی ہو اور وہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہو۔ چلیے اب کہہ رہے ہیں اصطلاحی معنی کے اعتبار سے احادیث مشہورہ پر غالباً کوئی کتاب موجود نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے احادیث مشہورہ کی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں چند اہم تالیفات ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے خبر مشہور کی بہت زیادہ کتابیں نہیں لکھی گئی، کیونکہ 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور 3 سے تھوڑا زیادہ ہر زمانے میں، تو وہ بہت کم ایسی حدیثیں ہیں جن کو عام طور پر آپ ایسے ہی بیان کر سکتے ہیں، تو اسی لیے اس کو چھانٹ دیا گیا۔ لیکن اگر لغوی معنی کے اعتبار سے بات کی جائے، یعنی ایسی حدیثوں کو جمع کیا جائے جو حدیثیں بہت زیادہ مشہور معروف رہی ہے ہر زمانے میں، اس بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہ اس کے راوی کی تعداد کتنی ہے، تو بہت ساری کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں، جن میں سے آپ ایک لے سکتے ہیں اللالی المنشورہ فی الاحادیث المشہورہ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، دوسرا المقاصد الحسنۃ ما اشتہر علی السنۃ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی، الدرر المنتشرہ فی الاحادیث المستشہرہ مستشہرہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا تمیز الخبیث من الطیب عبد الرحمن بن ربیع شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کشف الخفا و مزول الالباس اجلوانی کی، اور اسنی المطالب محمد حدہ کی۔ یہ جو ہے نا مستشہرہ پڑھیے اس کو، استشہرہ یستشہر سے مستشہرہ باب استفاض، مستشہرہ شہر مستشہرہ باب افتعال ہو جائے گا، سوری ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم آتی ہے حدیث کی عزیز۔ اچھا نہیں، حدیث کی تیسری قسم نہیں، یہ تو خبر واحد ہی کی دوسری قسم، خبر مشہور کے بعد خبر عزیز۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں 2 سے کم نہ ہو، تو 3 سے اوپر مشہور، 2
کم سے کم 2، 3 ہو گیا تو مشہور، یعنی صرف 2 اگر ہیں تو وہ خبر عزیز مانا جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ہرگز مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور اس تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قتادہ رضی اللہ عنہ اور عبدالعزیز بن صہیب رحمۃ اللہ علیہ نے، عبدالعزیز سے پھر حضرت اسماعیل بن علیہ نے اور عبد الوارث نے اور ان سے ایک جماعت نے نقل کیا ہے۔ یعنی یہ جو حدیث اوپر بیان کی گئی ہیں یہ ایسی حدیثیں ہیں جس کو 2 صحابی سے پھر 2 لوگوں نے بیان کیا ہے، پھر ان سے 2 لوگوں نے بیان کیا ہے۔ خبر عزیز چونکہ شاذ و نادر ہیں اس لیے اس پر کوئی مستقل کتاب نہیں ملتی ہے۔ خبر عزیز بہت کم ہے، جس ایسی حدیث جس کو صرف 2 لوگوں نے بیان کیا ہو، تو اس پر کوئی ایسی کتابیں موجود نہیں ہیں۔ تیسرا جو خبر واحد کی قسم ہے وہ ہے غریب۔ غریب کے معنی ہوتا ہے انوکھا، بہت زیادہ غیر معروف، مشہور کے بالکل الٹا، لغوی معنی اس کے۔ وہ حدیث ہیں جس کی سلسلے سند میں کسی زمانے میں بھی راوی کی تعداد صرف 1 رہ گئی ہو۔ بھائی اسکیل یاد رکھیے گا، 10 زمانہ تھا، کسی زمانے میں کوئی 1 ہی راوی رہے ہوں تو وہ ہو گیا حدیث غریب۔ جیسے الولاء لحمۃ کا لحمۃ النسب لا یباع ولا یوحب، کہ جو پلیج ہوتا ہے، جو ڈیل ہوتا ہے، وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی نسبی ڈیل ہو، نسبی رشتہ ہوتا ہے۔ جب ایک ڈیل بن گیا، ایک کسی کو مالکانہ حق مل گیا یا کسی غلام کو آزاد کر دیا گیا، تو وہ بالکل ویسے ہی ثابت ہو جائے گا جیسے کسی کا نسل ثابت ہوتا ہے۔ نسل کو نہ تو پیسے کے ذریعے یا گفٹ دے کر کے چینج نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ویسے اس کو بھی چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے تنہا عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث غریب کو فرد بھی کہتے ہیں۔ حدیث غریب کی 2 قسمیں ہیں۔ اب حدیث غریب کو فرد بھی کہتے ہیں اور فرد کی 2 قسمیں آتی ہیں، فرد مطلق یا غریب مطلق، اور فرد نسبی یا غریب نسبی۔ غریب مطلق کیا ہے؟ جس کی سند کی بنیاد میں تنہا 1 راوی ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے صرف 1 صحابی ہوں، یا حدیث موقوف میں صحابی سے نقل کرنے والے صرف 1 تابعی ہوں، جیسے انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کو سیاحہ ستہ نے اور ائمہ 4 نے روایت کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی ہیں، اس لیے اس کا شمار بھی غریب احادیث میں ہے۔ اس کو فرد مطلق بھی کہتے ہیں۔ غریب مطلق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے صرف 1 ہی صحابی یا 1 ہی راوی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے جو صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تو یہ جو حدیث ہے کہ ہر عمل کا دارومدار نیت پر ہے، اس کو صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے۔ اس کے بعد آ جائیے غریب نسبی۔ غریب نسبی کیا ہے؟ جس کو انتہا میں کئی راویوں نے روایت کیا ہو مگر درمیان میں کہیں صرف 1 راوی نقل کرتے ہو۔ یہاں کیا ہے؟ شروع زمانے میں 1 راوی نے بیان کیا ہو، آخری زمانے میں بہت سارے راویوں نے بیان کیا ہو، لیکن بیچ میں کہیں ایسا ہو گیا ہے کہ کہیں پر 1 ہی راوی رہ گئے ہوں، اسی لیے۔ جیسے سند اس طرح ہوگا، ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ وعلی رأسہ المغفر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل اور ان کے سر پہ جو تھا وہ ہیلمٹ تھا، یعنی وہ جو جنگ میں جو پہنا جاتا ہے۔ اس روایت کے راوی متعدد صحابہ ہیں، لیکن ابن شہاب زہری سے تنہا امام مالک روایت کرتے ہیں، اسی کو فرد نسبی کہتے ہیں، یعنی شروع میں بہت سے لوگوں نے بیان کیا، لاسٹ میں آ کر کے صرف 1 راوی بیان کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ غریب غیر معتبر ہوتی ہے۔ غریب، میں نے کہا نا کہ سند کی بات چل رہی ہے، حدیث ضعیف ہے کمزور ہے اس کی بات نہیں چلی، تعداد کی بات چل رہی ہے۔ تو کوئی حدیث غریب ہو سکتا ہے، بیان کرنے والے 1 صحابی ہوں لیکن وہ حدیث بہت مضبوط ہو، بلکہ غریب روایتیں کبھی کبھی صحیح، کبھی حسن، کبھی ضعیف کے درجے کی ہوتی ہے۔ حدیث غریب پر کتاب۔ حدیث کی متعدد اول کتابوں میں غریب احادیث کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔
البتہ الافراد لداری قطنی اور غرائب و مالک لداری قطنی میں خاص طور پر ایسی احادیثوں کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ غریب لغوی معنی میں، غریب کے اصل معنی نادر اور قلیل کے ہیں، جیسے غریب کو بھی غریب اسی لیے کہتے ہیں کہ کسی مرحلے میں راوی کی تعداد قلیل ترین ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات کلیئر ہی ہے، یعنی صرف ایک راوی رہ جاتے ہیں۔ اس لغوی معنی کے لحاظ سے بھی بعض اوقات کسی روایت کو غریب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی روایت کے تمام روات مدنی ہو یا کوئی ہوں، یہاں پر کچھ مس پرنٹ ہوا ہوگا، کچھ یہاں پہ یہ ہوتا کہ تمام روات مدنی ہو اور کوئی ایک نہ ہو، تو ندرت کے پہلو سے پیش نظر اسے غریب کہہ دیتے ہیں۔ اب جیسے میں نے پیچھے آپ نے پڑھا، مشہور کے اعتبار سے بھی ایک الگ لغوی تعریف کی جاتی ہے، تو حدیث غریب کی بھی غریب غربت کے اعتبار سے ایک الگ تعبیر کی جاتی ہے کہ مان لیا کہ سارے صحابی سارے ایک حدیث کے 10 زمانے میں جن لوگوں نے بیان کیا تھا، یا ایک حدیث کو ایک ہی زمانے میں جن لوگوں نے بھی بیان کیا وہ سارے مکے کے تھے، اس میں سے کوئی ایک مدینہ کے ہو گئے، تو اب سارے مکے کے ایک مدینہ کے ہیں، تو اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ مدینہ کے اعتبار سے اس راوی کے اندر غربت پائی جا رہی ہے، غریبی پائی جا رہی ہے حدیث کے غریب ہونے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث بھی جو ہے وہ غریب ہے۔ اسی طرح حدیث کے متن کو مختلف راویوں نے نقل کیا ہو لیکن کسی اور صحابی سے، جبکہ کسی راوی نے دوسرے صحابی سے روایت کیا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس سند کے خاص طور سے اس سند خاص کے اعتبار سے غریب ہے لیکن متن کے اعتبار سے غریب نہیں ہے، جیسے اس کو عام طور پہ حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں غریب اسنادن لا متنن۔ کیا مطلب ہے سمجھ لیجیے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مان لیا کہ 10 راوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا مثال کے طور پہ، اور ایک راوی ہے جس نے سیم حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، تو 10 لوگ ایک صحابی سے بیان کر رہے ہیں، ایک لوگ ایک صحابی سے بیان کر رہے ہیں، تو جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے، اس راوی کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ غریب ہے۔ کیوں غریب ہے؟ چونکہ باقی راوی کسی اور صحابی سے بیان کر رہے ہیں۔ تو ایسی حدیثوں میں جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ یہ لکھا جاتا ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ غریب ہے، متن کے اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو 10 لوگوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں اس میں بھی سیم موضوع ہے، ایک آدمی نے ادھر جو بیان کیا ہے اس میں بھی سیم موضوع ہے، تو چاہے سند کمزور پر بھی گیا ہو، متن دونوں کا برابر پڑ جا رہا ہے۔ چلیے آئیے سوال جواب پر۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی 2 قسمیں ہیں، پہلا حدیث متواتر اور دوسرا ہے خبر واحد۔ ہے تو اصل میں 4 قسمیں، فی الحال ہم لوگوں نے شاید 2 ہی پڑھے ہیں، کیونکہ سٹارٹنگ میں اگر ہم آتے ہیں ہے نا 4 قسمیں، جس میں سے ایک متواتر ہے، اور شاید اسی کی پھر قسمیں الگ الگ بٹ گئی ہیں، جیسے متواتر ہو گیا، پھر خبر واحد ہے، اور آگے پھر انہوں نے بتایا نہیں ہے، تو ایک منٹ۔ اچھا، تو ایسا ہوا ہوگا کہ ایک آپ کا ہو گیا متواتر، اس کے بعد دوسرا ہو گیا خبر واحد، تو 2 قسم ہو گیا، پھر خبر واحد کی یہ 3 قسم بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک متواتر ہو گیا اور باقی 3 یہ قسم ہو گئی 4، اس اعتبار سے، چونکہ یہاں تفصیل سمجھ میں آیا نہیں ہے جس طرح، تو شاید یہی ہوا ہوگا، ایک خبر متواتر اور دوسرا خبر مشہور، تیسرا خبر عزیز اور چوتھا خبر غریب۔ اور کیونکہ وہ کیوں ہے ایسا، تو فرق بتایا انہوں نے کہ مجتہدین اور فقہا کے درمیان وہ دونوں الگ الگ طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ اس کا یہ خبر متواتر کی تعریف کرو اور مثال سے واضح کرو۔ خبر متواتر ان حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہر زمانے میں راویوں کی تعداد 3 سے کم نہ ہوئی ہو، اور خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کو ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے بیان کیا ہو جس کا عام طور پر جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو۔ اور اس کی مثال آپ لے لیجئے مثال الخفین والی جو حدیث ہے۔ دوسرا ہے تواتر لفظی اور تواتر معنوی کی وضاحت کرو۔ تواتر لفظی کا مطلب ہوتا ہے ہر راویوں نے الفاظ بھی سیم استعمال کیا ہو۔ تواتر معنوی کا مطلب ہوتا ہے ہر راوی نے الگ انداز اختیار کیا ہو مگر اس کا جو موضوع اور مضمون ہے حدیث کا وہ بالکل سیم رہا ہو۔
تیسرا ہے بتاؤ کہ خطبہ و عیدین میں خطیب کا قبلے کے بجائے مصلیوں کی طرف متوجہ ہونا تواتر سے ثابت ہے یا نہیں، اور تواتر سے ثابت ہے تو یہ کس قسم کا تواتر ہے؟ خطبہ و عیدین میں خطیب کا قبلے کے بجائے مصلیوں کی طرف متوجہ ہونا یہ تواتر سے ثابت ہے، اور یہ تواتر معنوی کی مثال ہے، چونکہ یہ عملی طور پر بہت سے راویوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ خبر مشہور کی تعریف کرو۔ خبر مشہور کی تعریف ہے کہ یہ وہ خبر ہو جس میں عام طور پہ ہر زمانے میں کبھی بھی راویوں کی تعداد 3 سے کم نہ ہوئی ہو۔ بتاؤ کہ فقہاء اور محدثین کی اصطلاح میں کیا فرق ہے؟ فقہاء کے نزدیک خبر واحد اور خبر مشہور یہ دو الگ الگ چیز ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں مقابلے میں، اور محدثین کے نزدیک خبر واحد جو ہے وہ خبر مشہور کی ہی قسم ہے، خبر مشہور جو ہے وہ خبر واحد ہی ہے یا خبر واحد کی ہی قسم ہے، یعنی سیم ہی چیز ہیں۔ خبر عزیز اور خبر غریب کی تعریف کرو اور مثال سے بتاؤ۔ خبر عزیز کہا جاتا ہے اس حدیث کو جس کی ہر زمانے میں کم سے کم راوی 2 رہے ہوں۔ خبر غریب کہا جاتا ہے اس حدیث کو جس کی روایت ہر زمانے میں ایک ہی رہ گئی ہو، یا شروع زمانے میں ایک رہی ہو، یا کسی زمانے میں ایک رہی ہو۔ یہ زیادہ آسان ہے بولنا ہے نا، یا کسی زمانے میں 2 رہی ہو، ہمیشہ کم کی مقدار لے کے چلیے۔ کیا ہر خبر غریب ضعیف اور نامعتبر ہوتی ہے؟ نہیں، ہر خبر غریب ضعیف اور نامعتبر نہیں ہوتی ہے۔ واضح کرو، تو واضح اس طرح کر دیجئے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث تمام ائمہ اربعہ نے، چاروں اماموں نے، اور ساتھ میں صحاح ستہ کی ہر حدیث کی کتاب میں، یہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حالانکہ تعداد کے اعتبار سے یہ حدیث صرف ایک صحابی نے نقل کیا، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ چلیے اگلے کلاس میں انشاءاللہ پھر ہم مقبول اور حدیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔